الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ چوتھی حدیث انسان کی تخلیق اور اس کی تقدیر سے متعلق ہے۔ یہ حدیث اصل ہے مسئلہ تقدیر میں۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تھوڑا سا کم کرتے ہیں اس کو، تھوڑا سا کم کرتے ہیں، کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور آپ الصادق المصدوق ہیں، سچے جن کی تصدیق خود اللہ نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ماں کے بطن میں، اس کی ماں کے پیٹ میں اس کو جمع کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اس کا ڈھانچہ مکمل کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ 40 دن تک وہ نطفے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک علقہ کی صورت میں وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک مضغہ کی صورت میں ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے۔ نطفہ، علقہ، مضغہ، یہ 3 حالتیں ہیں۔ نطفہ منی کی صورت میں جب جا کے وہ ماں کے رحم میں رکتا ہے، عورت کے رحم میں رکتا ہے، نطفے کی شکل میں ہوتا ہے۔ علقہ جمع ہوا خون، مضغہ گوشت کا لوتھڑا۔ یہ 3 حالتیں، منی، اس کے بعد علقہ بنتا ہے، اس کے بعد جب ٹھہر جائے رحم میں تو اس کو علقہ کہتے ہیں۔ تو وہ جمع و خون ہوتا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، 3 حالتیں ہیں۔ پھر کہا کہ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، وہ فرشتہ اس مضغہ میں روح پھونکتا ہے۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور 4 کلمات کے لکھنے کا اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے۔ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اس کے رزق کا، اس کی عمر کا، اس کے عمل کا، اور اس کے شقی یا سعید، جنتی یا جہنمی ہونے کا معاملہ لکھا جاتا ہے، اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ، تو ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، اس ذات کی قسم جس کے بغیر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت والے عمل کرتا ہے، لیکن جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پر اللہ کا لکھا غالب آتا ہے، فیعمل بعمل اہل النار، تو وہ جہنمیوں کے اعمال کرنے لگتا ہے، فیدخلھا، اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جہنمیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اللہ کا لکھا اس پر غالب آتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، اور وہ جنت والے اعمال کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔
رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اصل ہے تقدیر کے باب میں، اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تخلیق، دوسرے تقدیر۔ اللہ رب العالمین انسان کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے مختلف حالات میں، ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا رہتا ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جس حال میں چاہتا ہے انسان کو ڈھالتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی دنیوی اعتبار سے بھی۔ جیسے ماں کے پیٹ میں اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے دنیا میں بھی اس پر جو حالات آتے ہیں، راحت، تکلیف، بیماری وغیرہ، یہ بھی اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں۔ لیکن انسان اللہ رب العالمین کے آگے مجبور بے بس نہیں ہے کہ اس کا کوئی اختیار نہ ہو، بلکہ انسان کو دنیا میں ایک محدود اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر وہ سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، بولتا ہے، عمل کرتا ہے، اور اسی اختیار میں اس کا امتحان ہے کہ اس نے نیت صحیح کی یا غلط، اس نے بات صحیح کی یا غلط، اور جو طاقت اللہ نے اس کو دی تھی عمل کی، اس کو صحیح استعمال کیا ہے غلط۔ لیکن چونکہ انسان کے سوچنے کی، بولنے کی اور عمل کرنے کی صلاحیت اللہ کی دی ہوئی ہے، اس اعتبار سے انسان کا اور انسان سے نکلنے والے اقوال و افعال تمام کا خالق اللہ ہے۔ انسان کا خالق کون؟ انسان کا خالق کون؟ اللہ۔ اور انسان جو بات کرتا ہے، انسان خود مخلوق ہے کہ خالق؟ مخلوق ہے۔ انسان کی بات مخلوق ہے کہ خالق؟ مخلوق۔ اس کا عمل مخلوق۔ تو انسان چونکہ اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا انسان سے نکلنے والے اقوال و افعال، حتیٰ کہ اس کے قلب کے اعمال بھی سب کس کی مخلوق ہیں؟ اگر اللہ زبان نہیں دیتا تو بولتا نہیں، اگر دل نہیں دیتا تو سوچتا نہیں، بدن نہیں دیتا تو عمل نہیں کرتا۔ لہٰذا انسان کو اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس لیے وہ عمل کرتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کے اعمال بھی کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی بنایا اور تمہارے اعمال کا بھی اللہ ہی خالق ہے، کیونکہ تمہارا خالق اللہ ہے، تو تم سے بننے والی چیز بھی مخلوق ہوگی کس کی؟ اللہ کی۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ انسان کے تینوں ادوار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کتنے کتنے دن؟ 40 دن کا وقت ہوتا ہے۔ 40 کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 120، یعنی کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ اس میں دلیل اس کی ہے؟ نہیں ہے۔ کس کی آپ کو معلوم ہے؟ اس طرح سے کوئی دلیل نہ 40 دن کی ہے نہ 4 مہینے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں ہے، جب اس پر شریعت نہیں تھی، اس کے لیے ہم کو اس کے لیے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ استدلال نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، لہٰذا ہم بھی اس سے وہ استدلال نہیں کریں گے کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے 40 دن یا 4 مہینے چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ حدیث بتائی، آپ بھی تعلیم و تربیت کے لیے اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم آئے، مدینہ میں رکے 20 دن تک۔ کتنا ہوا یہ 40 کا آدھا؟ تو 20 دن رکے، آپ نے دیکھا ہم کو گھر والوں کی یاد آ رہی، ہم کو کہا کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ ہم نے بتایا فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم کو گھر والوں کی بہت یاد آ رہی، آپ نے کہا جاؤ گھر والوں کے پاس اور ان کو سکھاؤ۔ تو کورس پورا ہوا، 20 دن میں واپس۔ اگر اس طرح کی مشروعیت کوئی ہوتی تو آپ واپس بھیجتے نہیں، واپس جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، کچھ نہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تخلیقی اعتبار سے ہے، تشریعی اعتبار سے نہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر فرشتہ آتا ہے اور روح پھونکتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں روح کب آتی ہے؟ 4 مہینے کے بعد۔ تب تک وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی ہے۔ 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ روح آٹومیٹک آتی ہے؟ نہیں۔ کون پھونکتا ہے؟ فرشتہ۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو روح پہلے سے بنی ہوئی ہے،
عالم ارواح میں روح تھی، وہ فرشتہ پیدا نہیں کرتا ہے روح، وہ لا کے اس کو کیا کرتا ہے، اس میں ڈال دیتا ہے، جسم میں پھونک دیتا ہے۔ پھر اسی وقت فرشتے کو 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ تقدیر عمری ہے، پوری عمر کے بارے میں ایک چیز بتائی جاتی ہے اور وہ لکھ دی جاتی ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بکتب رزقی ہی، اس کا رزق، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا پہنے گا، جو اس کی دنیا کی منفعت کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری، اس کا رزق سب کچھ اس کا لکھا جاتا ہے کہ وہ کیا حاصل کرے گا۔ بکتب رزق ہی و اجل ہی، کتنا جیے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ عمل ہی، دنیا میں کیا کرے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، عالم بنے گا، اچھے کام کرے گا، برے کام کرے گا، گناہ کرے گا، نیکی کرے گا، کیا کرے گا، لکھا جاتا ہے۔ وہ شقی او سعید، یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا، سعید کامیاب، شقی ناکام، یہ لکھا جاتا ہے۔ کب؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ تقدیر کا یہ مسئلہ ہے، یہ اصل ہے اس میں۔ پھر آگے آپ نے بیان کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں قسم کھانے کی کسی اہم بات کے بتاتے وقت میں ایک انسان اللہ کی قسم کھا کے بتا سکتا ہے جب تاکید اس میں مطلوب ہو، سننے والوں کے لیے یہ ہو کہ بہت اہم بات ہے اور بہت یقین کے ساتھ بولی جا رہی ہے، قسم کھا کے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر جنتی اعمال کرتا رہتا ہے اور جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، لیکن پھر وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ پھر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جہنمی اعمال کرتا ہے زندگی بھر، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر جنتی اعمال کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں اس میں زیادتی ہے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ اس حدیث سے شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، سب لکھ دیا جا چکا ہے اور ہم کچھ بھی کریں آخر میں ہوگا وہی جو طے کیا ہے۔ یاد رکھیں، تقدیر کے عقیدے میں بہت لوگ گمراہ ہوئے۔ تقدیر اللہ کا راز ہے جس کو اللہ کے سوا پوری طرح کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے ہم کیا کریں گے۔ اگر یہ ہم تسلیم کریں کہ نہیں جانتا ہے، ہم کرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے، تو اس کا علم ناقص ہے۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب معلوم ہے، لہٰذا آپ اور میں کیا کریں گے؟ اب 2 آپشن ماننے کے، یا تو آدمی یہ مانے کہ اللہ کو نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، یا پھر یہ مانے کہ جو بھی ہونے والا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو کون سا عقیدہ زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ عیبدار یا واقعی کمال علم؟ کیونکہ نہ جاننا کیا ہے؟ ناقص علم ہے۔ جب اللہ جانتا تھا تبھی تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تذکرہ تورات میں کر دیا۔ کیا ہونے والا معلوم ہے، قیامت کی نشانیاں بتا دی، تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ کیا کرے گا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی روبوٹ کی طرح اس کو پروگرام کر دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ وہی کرے گا، زبردستی جہنم کی طرف ڈال دیا۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، لیکن انسان اس آزادی کے پانے کے بعد کیا کرے گا اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ جو معلوم ہو وہ لکھا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ نے فیصلہ کیا ہے ایسا ہوگا۔ اس کے لیے دنیا میں صحت ملے گی کہ بیماری، بہت ساری چیزیں ہمارے بغیر بلائے بھی آ جاتی ہیں، تو وہ بیماری آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، اچانک سے انسان کو فائدہ ہوا، سب کچھ کر کے بھی نقصان ہوا،
زندگی میں انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہر چیز میں اللہ کا دخل ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ ملتا ہے، جو نہیں دیتا ہے وہ نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش پر دیتا ہے، لیکن کبھی بغیر کوشش کے بھی دیتا ہے اور کوشش کے باوجود نہیں بھی دیتا. ہوتا کہ نہیں؟ تو ہمارا تجربہ ہے. اس کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ کوشش کر کے ملتا، کبھی نہیں بھی ملتا، کبھی بغیر کوشش کے بھی مل جاتا ہے، کبھی کوشش کر کے ملتا ہے. تینوں حالتیں ہیں. کیسے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے. تو کائنات میں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. تو انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا بکت پہ رزق ہی، اس کو رزق ملے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے تب ملتا ہے. تو انسان کے اوپر جو بھی فیصلے اللہ کے آتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا، کیسا ہے، سب لکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے. اب دو چیزیں ہیں، ایک لوگوں کا مشاہدہ اور دوسرے اللہ کا علم سابق. لوگ دیکھتے ایک آدمی کو، کتنا نیک آدمی ہے، کاش کہ ہم بھی اس جیسے ہوتے. وہ آدمی زندگی بھر نیک ہوتا ہے اور اچانک آخری وقت میں اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، کسی بدعتی کے پیچھے پڑ جاتا ہے یا اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے دنیوی مسائل کی وجہ سے. تو زندگی بھر وہ دیندار تھا، لیکن آخری وقت میں یا تو مرتد ہو جاتا ہے یا پھر گناہگار ہو کے مرتا ہے، شرابی اور نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، بدعتی ہو جاتا ہے. تو لوگ یہ دیکھتے تھے اس کو کہ یہ تو اچھا آدمی ہے، اور کسی سے پوچھا جائے کیسا آدمی ہے یہ، کاش کہ اس جیسی زندگی، اس جیسی موت ہم کو ملے. آدمی کہہ سکتا ہے، یہ تو کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ نہیں، آگے جا کے یہ کچھ ایسا کرنے والا ہے کہ یہ جہنمی بن جائے گا. تو اگر اللہ کا فیصلہ ان کو بولا جائے، نہیں، جاننے والا کہے یہ جہنمی ہے، کوئی مانے گا اس کو نہیں، کیونکہ اس کے سامنے وہ نہیں ہے جو آگے کرنے والا ہے. تو اللہ کا لکھا غالب آتا ہے، یعنی بندوں کے مشاہدے پر غالب کیا آتا ہے؟ اللہ کا علم. اللہ کے علم سے تم جیت نہیں سکتے. تمہارا تجربہ، تمہارا مشاہدہ، تمہارا پریڈکشن اللہ کے علم سے آگے جا سکتا نہیں. تو اللہ کا لکھا وہی غالب آتا ہے، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے. وہ کبھی اللہ کو مٹا کے چینج کرنا کہ اللہ سے جاننے میں غلطی ہوئی، ایسا کبھی ہوتا نہیں کہ بندے کے بارے میں اللہ نے ایک لکھ دیا، بندہ دوسرا کچھ کر رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ چاہ رہا نماز پڑھنے، لیکن لکھا ہوا ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو زبردستی جا رہا ہے، ایسا پاؤں اٹھ رہی نہیں نماز کے لیے اس کے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو کہے کہ میں نماز کے لیے پاؤں اٹھانا چاہ رہا ہوں، اٹھ رہی نہیں میرے. ہوتا کوئی ایسا؟ سبحان اللہ بولنا چاہ رہا، زبان نہیں کھل رہی ایسی. کیوں؟ لکھا ہوا اللہ کے پاس کہ نہیں بولے گا یہ. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. اللہ نے بندوں کو آزادی دی ہے عمل کی، لیکن اللہ جانتا ہے یہ کیا کرے گا. اس لیے اتنا ماننا کافی ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. جو جانتا ہے اس کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کائنات میں مشیت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی. فرعون نے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ چاہا. موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا چاہا. تو چاہنا کس کا باقی رہتا ہے، کامیاب ہوتا ہے؟ کس کا؟ اللہ کا. یہ تقدیر ہے کہ کائنات میں اللہ ہی کی مشیت چلتی ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ایک چاہے اور کچھ اور ہو جائے، یا اللہ کچھ نہ چاہے اور وہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک نیکی کرنے والے کو نیکی کا موقع اللہ کے موقع دینے سے ملتا ہے، اور گناہ کرنے والے کو گناہ کا موقع اللہ کے موقع دینے سے ہوتا ہے. اللہ وہ پسند کرتا نہیں. چھوٹ ہے کرو، اللہ کی طرف سے عمل کرنے کی دنیا میں چھوٹ ہوتی ہے. لیکن جو آدمی عمل کرتا ہے، بدن کس کا دیا ہوا ہے؟
تو اس اعتبار سے اس کے اعمال کا خالق کون ہے؟ کیونکہ اس کا خالق کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ انسان کے سارے اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن اعمال کرنے والا کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرق یاد رہے گا کہ انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، لہٰذا انسان کے سارے اعمال بھی مخلوق ہیں اور وہ کس کی مخلوق ہیں؟ لیکن عمل کرتا کون ہے؟ اسی لیے جنت بدلہ کس کے عمل کا ہے؟ اللہ کی یا بندے کے؟ جزاء بما کانوا یعملون. اللہ نے عمل کی نسبت کس کی طرف کی؟ عمل تیرا ہے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. تو جنت ہو یا جہنم ہو، وہ کس کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے؟ بندے کے. لیکن بندے کو کس نے پیدا کیا اور اس کو عمل کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. اب کوئی آدمی کہے پھر اللہ نے طاقت دی تو پھر اللہ ہی ذمہ دار ہے ہمارے گناہوں کا، نعوذ باللہ. کیا اللہ ہمارے گناہوں کا ذمہ دار ہے؟ اللہ پر ذمہ ہم لگا سکتے کہ تو نے ہم کو گناہ گار بنایا؟ نہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا چاہے تو ناشکرا بن کے جیے. تو دونوں میں سے چوائس کس کو بتایا اللہ نے؟ انسان. تو انسان کی چوائس ہے، چاہے تو وہ نیک بنے یا گناہ گار بنے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میری چوائس ہی نہیں. کوئی آدمی ایسا ملا آپ کو، ایسا میں چن ہی نہیں سکتا. کوئی ملا ایسا؟ نہیں. ہر آدمی تجربہ کرتا ہے کہ میں چن سکتا ہوں. ہر آدمی کی چوائس ہوتی ہے، یہ اس کا اپنا احساس بھی ہے اور قرآن و سنت کی دلیل بھی اس بارے میں موجود ہے. لیکن انسان کو ارادہ کرنے کی طاقت کس نے دی؟ لہٰذا وہ ارادہ کرنے میں بھی کس کا محتاج ہے؟ اگر اللہ ہم کو توفیق نہیں دیتا تو ہم سے ارادہ نہیں کرتے. لہٰذا انسان آزاد ہے، اتنا آزاد نہیں کہ اللہ سے آگے بڑھ جائے، اور انسان کی صلاحیت محدود ہے، اتنی محدود نہیں کہ وہ ارادہ اور عمل نہ کر سکے. سمجھ میں آئی بات؟ انسان آزاد ہے، اتنا آزاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آگے ہو جائے. اللہ کی مشیت کے تابع ہے، لیکن اس کی بھی اپنی مشیت ہے. اللہ کے ارادے سے آگے انسان جا سکتا ہے، لیکن انسان کا اپنا ارادہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ماننے کا نام تقدیر ہے. 4 چیزیں ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی کتابت. جو علم ہے اللہ کو لکھا اس نے، جو ہونے والا ہے سب لکھا، جو دینے والا ہے وہ سب لکھا. اور دوسرا، ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ 4 چیزیں ہیں. تو اس حدیث میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان کا اپنے تو سب لکھ دیے ہیں، پھر کیا کرنے کا عمل، یعنی ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ سب پروگرامڈ ہے. ایسا نہیں ہے. انسان عمل کا مکلف ہے اور اس کے پاس عمل کی صلاحیت ہے. ارادہ اور عمل، قول اور عمل، ان سب کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے اور اس کی بنیاد پر وہ عمل کرتا ہے. تو حدیث میں جو آیا ہے کہ آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، آخر میں برا کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. زندگی بھر برائی کرتا ہے، آخر میں آدمی اصلاح کرتا ہے، نیک عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، یا فلاں کبھی گمراہ یا میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں بولنا چاہیے. اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو گمراہی سے بچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. اس حدیث کا حاصل کیا ہے؟ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے علم اور فیصلے پر اعتماد رکھے اور وہ ڈرے بھی کہ کہیں میں غلط نہ کروں. وہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میرا برا ہو. اللہ سے خیر مانگتا رہے اور دوسروں کے بارے میں کبھی نا امید نہ ہو کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. آج کسی کا برا ہے، کل اچھا ہو سکتا ہے.
آج کسی کا اچھا ہے کل برا ہو سکتا ہے، اسی لیے بعض صحابہ نے کہا کہ جو زندہ ہے وہ فتنے میں ہے، لہٰذا جو دنیا سے چلے گئے خیر کے ساتھ آخر تک اچھے رہیں ان کی پیروی کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کتنے ہوتے ہیں یہ تو زبردست ہے ایک دم، ایک وقت کے بعد معلوم پڑتا ہے زبردست بہت خطرناک زبردست ہے یہ۔ کتنے لوگوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں نا واقعی اس کی بات تو بہت زبردست ہے، بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ وہ ایک دم گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ شہرت ہضم کرنا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے کہ یوٹیوب پہ میرے لائک کرنے والے بہت ہو گئے، ملین بلین ہو گئے میرے، اس کے بعد اس کے ذہن میں کیا آتا؟ جیسے فرعون کے ذہن میں انا ربکم الاعلی، اس کے ذہن میں آتا سب میں جو کروں وہ صحیح، پھر وہ جو الٹا پلٹا کرنے لگتا ہے، سب لوگ بولتے ہیں ہم نہیں سمجھے تھے کہ ایسا کرے گا، اور لوگ بدزن ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتا آدمی۔ لہٰذا کسی پر اتنا اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو ہمارے اسلاف ہیں، ہم جو بولتے ہیں سلف کیوں بولتے ہیں؟ خیر کے ساتھ چلے گئے وہ اب گمراہ ہونے والے ہو گیا ان کا سب، وہ اچھے حال میں چلے گئے۔ ہاں جو باقی ہیں ان کا معاملہ ابھی بھی معلق ہے، کل کیا ہوگا معلوم نہیں۔ لہٰذا سلف اصل ہیں ہمارے لیے، اگرچہ ہم آج ہمارے علماء سے استفادہ کرتے ہیں لیکن ہمارے اصل کون ہیں؟ سلف، جو ان کے راستے پر ہیں ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں، وہ پکے ہیں ہمارے ایک دم، ان کو دیکھ کر بعد والوں کو جانچا جائے گا، یاد رکھیں اس کو۔ تو اس حدیث سے تقدیر کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئی، اور اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش کے وقت ہی سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، لہٰذا انسان کو رزق کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جو رزق اس کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، اس کے لیے نمازوں کو برباد کرنا، اس کے لیے حرام راستے اپنانا نادانی ہے۔ اللہ دینے والا ہے، آدمی صحیح راستہ اپنائے۔ تو تقدیر کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی میں اعتماد آتا ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے میرے ساتھ وہی ہوگا، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے مدد مانگو۔ آدمی زندگی میں اعتماد کے ساتھ اللہ پر توکل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ حدیث نمبر 5، اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ تفصیل سے کبھی ہم سلسلہ جاری کر کے 40 کا انشاءاللہ دیکھیں، آج ایک دن میں ہم کو سب نپٹنا ہے۔ نمبر 5، عمل کی قبولیت کا قاعدہ اور بدعت کی برائی۔ عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہیں؟ مسلمانوں کی ماں ہیں۔ عن ام المؤمنین ام عبداللہ، ان کی کنیت کیا ہے؟ ام عبداللہ۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کی وجہ سے ان کی کنیت ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا جس کا نام عبداللہ ہو۔ تو ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین میں، ہمارے اس امر میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہو جائے گی، وہ مردود ہے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص ایسا کام کرے جس کے کرنے کو ہم نے نہیں کہا ہے تو وہ رد ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث اصل ہے بدعات کی تردید میں۔ دین میں بہت بری چیز کیا ہے؟ بدعت۔ اس حدیث میں اصل ہے، بنیادی تعلیم ہے بدعت کی برائی کی، اور اس کے رد کی بنیادی دلیل یہ ہے۔ اکثر بدعتی یہ کہتے ہیں کہ بدعت منع کہاں ہے؟ اس حدیث میں منع کی دلیل ہے۔ کیا منع ہے؟ ایسا کوئی کام مت کرو جو پہلے سے دین میں نہیں تھا، ایسا کوئی کام مت کرو جس کے کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ اگر تم کرو گے وہ رد ہو جائے گا۔ رد کیوں ہوا؟ قبول نہیں ہوا۔ اچھا ہوتا، اللہ نیکی کو رد نہیں کرتا ہے، وہ نیکی نہیں ہے اسی لیے رد کر دیا۔ تو بدعت نیکی نہیں ہے،
سمجھ میں آئی بات؟ منع کہاں ہے؟ ان دونوں حدیثوں میں. جو بھی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا. اب اس حدیث میں علماء نے کہا دو باتیں ہیں. پہلی حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جو بدعت ایجاد کرے. دوسری حدیث اس کے بارے میں ہے جو اس ایجاد کی بدعت پر عمل کرے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تھوڑی ایجاد کیا. حدیث اس کے بارے میں جو ہمارے دین میں کچھ نیا نکالے وہ رد ہے، اس کا رد ہوگا، میرا نہیں. اس میں کیا ہے؟ اگلی حدیث میں کیا ہے؟ جو ایسا کام کرے جو ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا وہ رد ہو جائے گا. چاہے عقیدے کا باب ہو، پہلی حدیث میں عقیدہ بھی آتا ہے. جو ہمارے دین میں کوئی ایسا عقیدہ ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھا وہ رد ہو جائے گا. وہ عقیدہ، وہ فلسفہ مقبول نہیں. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسا قول ایجاد کرے جو نہیں تھا وہ رد ہو جائے گا. ایسی عبادت ایجاد کرے جو نہیں تھی رد ہو جائے گی. ایسا کام کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا نہیں تو رد ہو جائے گا. تو جو آدمی بدعت پر عمل کرتا ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی یہ دین میں ہے تو صحیح ہے نہیں تو نہیں ہے. یہ کرنے کے لیے کہا ہے، کون دلیل دے گا؟ جو کر رہا ہے. بدعتی سے پوچھا جائے گا دو سوال: کیا یہ دین میں ہے؟ اگر وہ کہے ہے تو دلیل لاؤ، ثابت کرو کہ دین میں ہے. اگر ہے تو مقبول، نہیں تو نہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ ہاں تو کرو، نہیں تو نہیں. تو دلیل وہ دے گا جو بدعت ایجاد کر رہا ہے. اس کے دین میں ہونے کی دلیل اس کو دینی پڑے گی، اور اس کا حکم ہے اس کی دلیل، ایسا کرنے کو کہا ہے اس کی دلیل اس کو دینی پڑے گی، نہ کہ وہ جو منع کر رہا ہے. تو اس حدیث سے اصل معلوم ہوتی ہے ہر وہ عبادت مردود ہے جس کی بنیاد دین میں نہ ہو، جس کی دلیل دین میں نہ ہو، جس کا عمل یا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو. علماء نے کہا کہ اس میں ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد سے ثابت ہونے والے احکام مردود نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد دین کے احکام ہی میں سے نکالا جاتا ہے. نئے نئے مسائل آتے ہیں مسلمانوں کے لیے، قرآن و سنت میں غور کر کے ایک عالم ان کا فیصلہ دیتا ہے. بلڈ ڈونیشن سے لے کے کڈنی ٹرانسپلانٹ سے لے کے اور بھی کئی مسائل، بھنگ ہے کہ نہیں جائز، یا اسی طرح سے براؤن شوگر یا گرد وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے. کئی احکام علماء دیتے ہیں. بتاؤ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے بھنگ حرام ہے، یا حدیث میں کہاں حرام ہے؟ تو قرآن و سنت میں غور کر کے علماء اس میں سے احکام کا استنباط کر کے بتاتے ہیں یہ بدعت ہے نہیں، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں نکلتا ہے. تو اس میں سے اگر استنباط کیا جائے تو مردود نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ استنباط صحیح ہو. اگر استنباط غلط ہے تو وہ قبول بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو اجتہادی خطا کہیں گے، اور خطا کی پیروی کی جاتی ہے نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو خطا جو ہے اس بارے میں اللہ سے دعا کیا ہو رہی ہے کہ اللہ ہماری پکڑ مت کر. تو معلوم ہے کہ خطا مطلوب چیز نہیں ہے، ورنہ اس پر اللہ سے پکڑ کی حفاظت کی دعا کیوں ہوتی؟ تو معلوم ہے کہ وہ مطلوب چیز نہیں ہے. خطا کی پیروی نہیں کی جائے گی، نہ زبردستی خطا آدمی کرے گا، وہ خطا نہیں پھر گناہ ہو جائے گا. ہاں خطا کیا ہے؟ ایک انسان غلطی کر جائے اس کی نیت نہ ہو. تو مجتہد کی خطا کی پیروی کرنا یہ صحیح نہیں ہے جبکہ آدمی کو معلوم ہو کہ یہ خطا ہے. تو یاد رکھیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ بدعات دین میں مردود ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پنکھے چلانا، پلین میں بیٹھنا اور گاڑی چلانا سب بدعت ہے، پھر مت کرو. امر دو قسم کے ہیں، ایک دینی امور، دوسرے دنیوی امور. دینی امور میں ہر چیز ممنوع ہے سوائے اس کی جس کی دلیل ہو. دنیوی امور میں ہر وہ چیز جائز ہے سوائے اس کے جس کی ممانعت کی دلیل ہو. دونوں یاد رکھیے، ایک چیز دینی امور ہے، دوسرے دنیوی امور، دونوں الگ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ پودے اگانے کے لیے ایک عمل کرتے تھے،
اس وقت میں آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہ کرو تو اچھا، انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، پیداوار کم ہو گئی۔ آپ سے بتایا گیا کہ پیداوار آپ نے ایسا کہا تھا تو کم ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ میں نے تو بس اپنی رائے سے بات کہی تھی، تو تم میری رائے ہی کو پکڑ نہ لیا کرو، اس لیے کہ تم اپنی دنیا کے امر کو زیادہ جانتے ہو۔ تو ٹیکنالوجی، کھیتی باڑی، یہ کیا ہے؟ دنیاوی چیزیں ہیں، اس میں انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملے کو زیادہ جانتے ہو۔ تو آپ نے بتایا دنیا کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس میں تم آزاد ہو۔ یہ کون سا امر ہے؟ امرنا، اپنی طرف نسبت دی، دنیا کی طرف نہیں۔ کیا کہا؟ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں، اس دین میں جو کوئی نئی چیز نکالے جو نہیں تھی اس میں، تو کیا ہو جائے گی؟ رد۔ مطلب کسی بھی چیز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین میں پہلے سے موجود ہو۔ آج آیا دین میں بول سکتے ہم؟ نہیں۔ وہ کب ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین میں ہونا چاہیے۔ تو اگر نہیں ہے تو مردود ہو جائے گا۔ جس نے بدعت نکالی اس کا بھی عمل مردود، اور جس نے عمل کیا اس کا بھی عمل مردود۔ یاد رہے گا یہ؟ تو یہ اصل ہے بدعات کے باب میں۔ نمبر 6، حلال و حرام کے سلسلے میں تقوی کا اہتمام۔ عن ابی عبداللہ النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما، ابو عبداللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات، حلال بالکل واضح ہیں، حرام بالکل واضح ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو شک شبے والی ہیں، کنفیوژن والی ہیں، صاف حلال یا حرام کا حکم سامنے نہیں ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں، ان کا حکم نہیں جانتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو جو آدمی مشکوک چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، لیکن جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوا یا ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ کالراعی یرعی حول الحمى، جیسے ایک چرواہا ہو اور وہ فینس کے یا منڈیر کے یا کسی کھیت کی جو بیچ میں درمیان میں جگہ ہوتی ہے، حما ہوتی ہے، جو بادشاہ کی حما ہے یا کسی کی پرسنل پراپرٹی ہے، اس کے کنارے کنارے وہ اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے۔ کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، ممکن ہے اس کی بکریاں، اس کے جانور اس منع کی ہوئی زمین میں گھس جائیں اگر وہ کنارے کنارے ان کو چرا رہا ہے۔ الا وان لکل ملک حما، خبردار ہر بادشاہ کی ایک ریسٹرکٹڈ ایریا اس کا ہوتا ہے، ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے جس کو وہ اپنے لیے خاص رکھتا ہے یا اس میں منع کرتا ہے مت جاؤ یہاں پہ۔ وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ، تو اللہ کی منع کی ہوئی جگہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے ان میں انٹری سے منع کیا ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا اگر بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ آدمی کا دل ہے۔ اس کو امام البخاری، رواہ البخاری و مسلم، بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس ایک حدیث میں پورا دن ختم ہو سکتا ہے، اتنی اچھی اتنی پیاری حدیث اور اتنی باتیں اس کے اندر ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حلال و حرام بتا دیا جا چکا ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صراحتاً اس کا حکم نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی اصل کے تابع وہ ہوتی ہے۔ کچھ نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کا حکم آدمی کو، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، دلیل کے نہ جاننے کی وجہ سے، دلیل میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، اور تقدیم و تاخیر، عام و خاص، ناسخ منسوخ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بعض اوقات آدمی ان کے بارے میں کنفیوز ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں انسان کو صفائی سے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک آدمی ایسی چیز جو مشتبہ ہو، جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو، حلال ہے کہ حرام ہے، اور لگ رہا ہو سکتا ہے حرام ہو، اگر آدمی اس میں واقع ہوتا ہے، دو میں سے ایک ہوگا، یا تو لوگوں کے درمیان وہ چیز حرام شمار ہوتی ہو اور ابھی تک کلیئرٹی اس میں نہیں ہے، یا کل اگر جا کے وہ حرام ثابت ہوتی ہے اور کسی نے اس کو دیکھا ہو، تو اب لوگوں کے درمیان اس کی عزت کیا ہوگی؟ خراب، اور لوگ اس پر تہمت لگائیں گے۔ کوئی فلانی چیز کھانے پینے کی ہے، حلال و حرام کا معاملہ اس میں مشتبہ ہو اور حرام کا چانس اس میں لگتا ہو، امکان لگتا ہو، اور کسی نے اس کو کھاتے یا پیتے دیکھا ہو، یا وہ عادی ہو اس چیز کا، اور لوگ دیکھیں اس کو، فلاں آدمی حرام کھاتا ہے، فلاں آدمی حرام پہنتا ہے، فلاں آدمی حرام کام کرتا ہے، حرام کمائی اس کی ہے، تو مشتبہ میں اگر آدمی پڑتا ہے اور کل کو وہ حرام نکلتا ہے تو ایسا آدمی اپنی عزت کھو دیتا ہے، اور اگر واقعی وہ حرام ہے تو ایسا آدمی اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ صرف عزت کو بلکہ اس کا دین بھی ضائع ہوتا ہے، دین کو بھی نقصان ہوتا ہے، دینداری اس کی مجروح ہوتی ہے، اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کی نگاہ میں بھی۔ تو ایک یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب آدمی کسی معاملے میں، ایک تو یہ کہ صاف سری حلال، صاف سری حرام، حلال کو اختیار کرے، حرام سے بچے، لیکن کبھی ایسی چیز بھی سامنے آ سکتی جس میں آپ کے پاس اس کا صحیح علم نہ ہو، لیکن لگتا ہو کہ دل یہ بول رہا ہے کہ ہو سکتا ہے حرام، اس وقت میں ایکسلریٹر دبانا یا بریک، آپ کے پاس حدیث یہ بتا رہی کہ ایسے وقت میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی گڑھا ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، لگ رہا ہے گڑھا ہو سکتا ہے، کیا کریں گے؟ نہیں ہوتا گڑھا، چلو ہو بھی سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے، لہٰذا ایک آدمی اولاً اہل علم کی طرف رجوع کرے صریح حکم معلوم کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی آدمی کے پاس صریح حکم نہیں آ رہا ہے تو اس سے آدمی کو چاہیے کیا کرے؟ وہ احتیاط کرے۔ جیسے عالم کہے بھائی میں بھی تحقیق کیا، ذرا دیکھنا پڑے گا اس بارے میں، نہیں میرا دل تو بولتا حلال ہے، آدمی جا سکتا اس میں نہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حلال و حرام میں انسان کا مزاج احتیاط والا ہونا چاہیے کہ وہ حرام سے بچے اور ایسی چیزوں سے بھی بچے جن میں حرام ہونے کا امکان دکھائی دیتا ہو، مشتبہ وہ چیز ہے۔ نمبر 2، آپ نے کہا، اس کی مثال آپ نے بیان کی، یہ ایسا ہے جیسے ایک چرواہا ہے، اگر وہ اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے ایسی زمین میں کہ ادھر اجازت ہے ادھر اجازت نہیں ہے، اگر وہ ایک دم کنارے تک جائے گا بکریوں کو لے کے، کیا ممکن ہے؟ بکریاں یہاں چرتے چرتے اس میں چلی جائیں گی، لہٰذا ایک آدمی کو ایک دم ایسی جگہ میں بکریوں کو نہیں چرانا چاہیے جو ایک دم باؤنڈری ہو، حلال و حرام کے درمیان باؤنڈری ہو، وہاں نہیں چرانا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لذتوں میں اخیر تک آدمی کو نہیں جانا چاہیے، آدمی بعض اوقات لذتوں کا عادی ہو کے حرام میں بھی واقع ہو سکتا ہے، لہٰذا انسان کو تقویٰ کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اور وہاں پہ کیا فرمایا؟ اللہ، ہر ایک بادشاہ کی ایک ممنوعہ زمین ہوتی ہے جس میں چرنا چرانا داخل ہونا منع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی معاملہ رکھا ہے، وہ زمین کیا ہے؟ اللہ کی مثال بیان کی، وہ حرام چیزیں ہیں، مت جاؤ اس میں، مت جاؤ اس میں، اور ان کے قریب بھی مت چراؤ، اسی لیے کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ آدم علیہ السلام کا حکم کیا تھا؟ ہاں، ولا تأکلا من هذه الشجرة، ایسا تھا؟
ولا تقربا هذه الشجرہ، اس پیڑ کے قریب مت جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو چیز منع ہوتی ہے اس میں عقل مند کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کے قریب ہی نہ جائے۔ کیوں؟ قریب جائے گا فتنے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے ایک کمرے میں ایک عورت کے ساتھ تنہائی نہیں۔ اسی طرح سے جس ٹیبل پر شراب پی جا رہی وہاں شرکت نہیں۔ لہٰذا آدمی کو کیا چاہیے کہ وہ ایسے، اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں، کہ ایسی چیز جس میں یقینی طور پر آدمی گناہ میں یا حرام میں واقع ہو سکتا ہے، آدمی اس سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ اسی لیے دجال جب آئے گا تو کیا کہا؟ جا کے مناظرہ کرو اس سے، ہاں واٹس ایپ پہ کہا نہیں، کہا اس کے قریب نہ جائے۔ کیوں؟ جو اس کے قریب جائے گا اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ گمراہی سے قریب نہ جائے، حرام سے دور رہے، اہل بدعت سے دور رہے، فاسقین سے دور رہے۔ تو ایک آدمی جب دور رہتا ہے محفوظ رہتا ہے، تو اس کو محفوظ رہنے کا طریقہ یہ بتایا گیا، دور رہو، ایک دم کنارے تک مت جاؤ، قریب مت جاؤ گناہ کے، دور رہو۔ پھر کہا الا ان فی الجسد مضغہ، تیسرا حصہ، کہ اس ساری چیزوں کی جڑ کیا ہے؟ دل۔ انسان کا دل ہے جو تمنا کرتا ہے اور قدم اس راستے پر چلتے ہیں۔ مالک کون ہے؟ دل، اور اعضاء اس کے غلام۔ غلاموں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کس کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ دل کو۔ اعمال کا بگاڑ دل کے بگاڑ کا نتیجہ ہے، لہٰذا اعمال کے سدھار کے لیے دل کو سدھارنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں اگر تقوی آ جائے تو اعمال صالح ہو جاتے ہیں۔ دل میں تقوی کی کمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال برے ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں۔ لہٰذا سماج سدھار کرنے کے لیے لوگوں کی سوچ بدلنا یہ اصل ہے۔ سوچ کا بگاڑ قول و عمل کا بگاڑ پیدا کرتا ہے، لہٰذا سوچ کی سدھار قول و عمل کا سدھار لاتا ہے۔ سوچ کی سدھار ایمان و تقوی سے ہوتی ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو آدمی گناہوں سے بچتا ہے، جہاں موقع ہوتا ہے وہاں بھی بچتا ہے، جہاں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے وہاں بھی بچتا ہے، جہاں انسان کے پاس اسباب ہوتے ہیں وہاں بھی بچتا ہے، دل میں اگر اللہ کا خوف ہو۔ تو تقوی کے بارے میں پہلے بتایا گیا کہ ڈاؤٹ فل چیزوں سے حلال حرام تو واضح ہیں، کچھ چیزیں گرے ہیں، اس میں بلیک اینڈ وائٹ ایک دم نہیں ہے، کچھ چیزیں مشکوک ہیں، بچو ان سے، احتیاط کا مزاج بناؤ۔ دو، بتایا گیا کہ ایک دم کنارے تک مت جایا کرو لذتوں میں، بلکہ آدمی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دور ہی رہے، ان کے قریب نہ جائے۔ تیسری چیز بتائے گی کہ اس تقوی کے لیے قلب کی اصلاح ضروری ہے۔ سارا مدار دل پر ہے، کیونکہ لذتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں کس کو؟ آدمی کے دل کو۔ آدمی دل میں ارادہ کرتا ہے تبھی تو جا کے گناہ کرتا ہے۔ تو اپنے دل کو اتنا متقی بناؤ کہ لذتیں تمہارے سامنے بھی آئیں، مزین بھی کریں اپنے آپ کو، تبھی بھی تم ان سے بچنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اعمال کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح کرنا اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو مزید اور باتیں بہت ساری اس میں ہیں کہ سماج سدھار کے لیے شروعات عقیدے کی اصلاح سے کرنا چاہیے۔ سماج سدھار کے لیے عقیدہ صحیح ہوگا تو لوگوں کا دل صحیح ہوگا تو ساری چیزیں صحیح ہوں گی۔ کان خرافات نہیں سنیں گے، آنکھیں بے حیائی نہیں دیکھیں گی، زبان غلط بات نہیں کرے گی، ہاتھ ظلم نہیں کریں گے، گناہ کے راستے پر پاؤں نہیں چلیں گے۔ آدمی صحیح بنے گا جب دل صحیح ہوگا۔ تو اصل محنت کہاں ہونا چاہیے؟ اصلاح کی دل میں۔ تو یہ حدیث چھٹی حدیث ہے حلال و حرام کے سلسلے میں۔ نمبر 7، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلا چاہنا۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کھوٹ نہیں ہونا، دل کے اندر کھوٹ نہیں ہونا، دوسروں کا بھلا، فائدہ، نجات، کامیابی چاہنا، اور اس کے لیے اپنے دل میں کوئی کھوٹ نہیں رکھنا، اس کے لیے دل کے اندر کوئی برائی نہیں رکھنا۔ عن ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری
ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری، تمیم الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، دین خیر خواہی کا نام ہے، اپنے آپ کو دل کو کھوٹ سے پاک رکھنے کا نام ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے دل کو کھوٹ سے پاک رکھنا، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے امام حاکم اور عام مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو کھوٹ سے پاک رکھنا۔ اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے بھلا چاہنا، اس کے لیے دل میں برائی نہیں رکھنا، کوئی عیب نہیں رکھنا، خرابی نہیں رکھنا۔ اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ساری عبادات کا حقدار صرف اللہ کو مانے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، چاہے وہ تقدیر کے ہوں یا شریعت کے ہوں۔ اللہ رب العالمین کی رضا کو مطلوب رکھیں، اللہ کی شان میں گستاخی نہ کریں، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی تردید کریں اگر علم ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیں اگر علم ہے، اللہ کے حکموں کو مان لیں، اس کی تعمیل کریں اس کی رضا کے لیے۔ تو یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ خیر خواہ ہے۔ اور بھی تفصیل اس میں، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی وحی کو حق مانیں، اللہ کی تمام کتابوں کو حق مانیں، ان میں بتائے ہوئے عقائد اور احکام کو حق مانیں، ان کتابوں کی تصدیق کریں، اور جو اس کے لیے مشروع ہے، اس کے لیے جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، اس کتاب کی پڑھنے کا، سیکھنے کا اور اس پر ایمان لانے کا، اس پر عمل کرنے کا اور اس کی تعلیم و دعوت کا اہتمام کریں۔ اس کے خلاف بولی ہوئی باتوں کا اگر علم ہے جواب دیں، اس کی حفاظت کریں، اور یعنی اس کے بارے میں جو بھی آدمی غلط بات بولتا ہے اس کی جواب دے، اس کو یاد کرے، اس کو پڑھے، اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھے، اس کا اہتمام اپنی زندگی میں کرے۔ اور رسول کے لیے خیر خواہی، رسول سے محبت کریں اپنے آپ سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، رسول پر ایمان لائے، رسول کی بات پر یقین کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کی تعظیم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ و تشہیر کرے، آپ کی احادیث کو سیکھے سکھائے، حفاظت کرے، نقل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اس کے آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات پر انگلی اٹھانے والوں کو جواب دے، آپ کی باتوں کا دفاع کرے، آپ کی شخصیت کا دفاع کرے، تو اور ان تمام باتوں کو آپ کے بارے میں مانے، فضائل کو جو قرآن و سنت میں آئے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے امام، جو مسلمانوں کے حاکم ہیں، ان اماموں کے بارے میں خیر خواہی، ان کا حکم مانیں، ان کے خلاف سازش نہ کریں، ان کی غلطی پر ان کو نصیحت کریں، ان کے کام میں تعاون کریں اگر استعداد ہے، ان کے خلاف بولنے والوں کو سمجھائیں، اصلاح کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ نہیں کہ سیکرٹ سازش کریں مسلمانوں کے خلاف، حاکموں کے خلاف، نہیں، جائز نہیں ہے۔ ارے اس میں یہ کمی ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حاکم کو معصوم ہونا چاہیے، امام کو۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا حاکم، اس میں گناہ ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، لیکن غیر نبی کے بارے میں کیا مسلمانوں کا حاکم ایسا ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ غلطیاں بھی کرے گا، تو غلطی کرنے سے کیا وہ حاکم نہیں رہتا ہے؟ کیا ایسا آدمی حاکم ہو جو غلطی ہی نہیں کرتا ہے اور پاک ہو گناہوں سے؟ نہیں، کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد خطا کار ہے۔ تو اگر مسلمانوں کے حاکم سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ حاکم باقی رہے گا، اس کے خلاف سازش نہیں کی جائے گی، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکایا نہیں جائے گا، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی، تو یہ جو ہے مسلمانوں کے حاکم کے لیے ہے۔
ایک فرقہ ہے، امام ابن حجر فرماتے ہیں اپنی کتاب تہذیب و تہذیب میں، اس فرقے کا نام کیا ہے؟ قعدیہ۔ خوارج میں سے ایک فرقہ ہے القعدیہ۔ وہ فرقہ کیا کرتا ہے؟ جہاد کرتا تو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے حاکم کے خلاف خروج کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے۔ خود کچھ کرتا نہیں ہے، اپنے آپ کو سیف رکھتا، لیکن دوسرے مسلمانوں کو کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کے حاکم کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کا حاکم غلطیاں کرے گا، وہ انسان ہے، وہ غلطیاں کرے گا، اس سے وہ اپنا مقام نہیں کھوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کو نصیحت کی جائے گی، اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کا غلط ہی ہے، صحیح نہیں ہوتا ہو، لیکن اس کی غلطی کی وجہ سے وہ اپنا مقام نہیں کھو دیتا، اس کے ساتھ خیر خواہی کا حق وہ نہیں کھو دیتا۔ کیوں ہمارے ماں باپ غلطی نہیں کرتے؟ کیا کرتے ان کو؟ بازار میں جا کے ان کے خلاف نعرے لگاتے، امی ابا ہائے ہائے کرتے؟ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو گھر کی عزت معلوم ہے، گھر کا ڈسپلن معلوم ہے، ملک کا نہیں معلوم۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے جو علماء ہیں، سلفی علماء، انہوں نے پروٹیسٹ کو صحیح نہیں کہا ہے، پروٹیسٹ کو صحیح نہیں کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبھی جا کے ابو جہل کے خلاف یا کسی بھی اور سردار کے خلاف پروٹیسٹ کیے؟ مکہ میں نہیں کیا۔ تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے جو ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ غلط اگر آپ اب حدیث اس کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ حاکم کے خلاف کیا ہے؟ حاکم کے سامنے حق بات بولیں، سامنے بولیں نا، سامنے جا کے بول، یہ نہیں کہ چوراہے پر جا کے بولیں۔ اگر گھر والوں کے بارے میں بولنا ہو تم کیا کہو گے؟ چوراہے پہ جا کے بولو گے؟ نہیں۔ جس کی غلطی ہے تنہائی میں جا کے، جتنا بڑا آدمی ہے اس کا احترام اور عزت کا اتنا احتیاط اور خیال رکھ کے اس کو نصیحت کی جاتی ہے، نہیں کہ آپ چوراہے پہ جا کے بولیں۔ بولے نہیں ہم لوگ یہاں کریں نا، وہاں تک پہنچ جاتی ان تک، تو پھر تو سبھی کے لیے بولا جا سکتا نہیں، تیرے لیے بھی ہم ایسے ہی کریں گے۔ پھر اذان جہاں مؤذن صاحب دیتے، مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ بولیں گے فلانا صاحب شراب پی رہے تھے فلاں دن، ان کو سمجھاؤ، سب لوگ مل کے کریں گے؟ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نصیحت کرنا چاہیے۔ حاکم کے خلاف بغاوت سے مسلمانوں کی جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس سے اسلامی حکومت کمزور بھی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ تو مسلمانوں کے امام کے لیے خیر خواہی، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کا بھلا چاہنا، ان کو دین سکھانا، ان کے لیے دل میں نفرت کی بجائے محبت رکھنا، اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنا، ایسی غلطیاں جو چھپی ہوئی ہیں ان کو چھپائے رکھنا، ایسی غلطیاں جو کھلی ہوئی ہیں ان کی اصلاح کرنا، ان کو اہل بدعت سے بچانا، ان کو گمراہیوں سے بچانا، ان کے نقصان کی چیزوں سے ان کو خبردار کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا، ان کو آخرت کی طرف راغب کرنا، غافل کو اور فاسق کو سنت کی طرف لانا، بدعتی کو سنت کی طرف لانا، فاسق کو طاعت کی طرف لانا، ان کے مسائل حل کرنے میں اپنی صلاحیت لگانا، ان کو فائدہ پہنچانے میں اپنی صلاحیت استعمال کرنا، ان کا بھلا چاہنا۔ تو یہ 5 چیزیں یہاں پر ہیں: اللہ، کتاب، رسول اور مسلمانوں کے امام اور عام مسلمان، ان سب کا کیا چاہنا؟ بھلا۔ ائمۃ المسلمین میں علماء بھی آتے ہیں، مسلمانوں کے بعض علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ بڑے بڑے امام مسلمانوں کے گزرے ہیں جو لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ لوگوں کو شریعت کے احکام بتاتے تھے، قاضی احکام صادر کرتے تھے، ان کے بھی خلاف لوگوں کو ورغلانا، ان کو بھڑکانا، لوگوں کو ان کی شان میں تنقیص کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ عالم کی غلطی سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، اس کو اس پر ثواب ملتا ہے اگر وہ اللہ کے لیے تحقیق کر کے جواب دیتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی مسلمانوں کے بڑے ہیں، حاکم ہو یا علماء ہو، ان کا بھی احترام مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ نمبر 8، اسلام میں داخلہ
اور جان و مال کی حرمت۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لڑوں جب تک کہ لوگ، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی جب تک کہ گواہی نہیں دیتے ہیں لڑتا رہوں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کروں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کروں، اور زکوٰۃ ادا کریں اور نماز پڑھیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور جب وہ یہ کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ یہ کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے، وحسابهم علی اللہ تعالی، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی جیسے ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے، چاہے جنگ چل رہی ہو، اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ جنگ کا میدان ہے، جنگ چل رہی ہے، لیکن اس جنگ کے میدان میں کوئی غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، اگر وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، جنگ چل رہی ہے لیکن مسلمان کی تلوار اس سے رک جائے گی۔ اسلام میں جان کی اتنی اہمیت ہے، جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی کلمے کا اقرار کرے قتل نہیں کریں گے اس کو۔ اسلام کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اسلام انسان کی زندگی کا محافظ ہے۔ دو چیزوں کی گواہی، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، نماز اور زکوٰۃ کا اقرار کریں۔ ضروری نہیں کہ اسی وقت نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز کا وقت ہوگا تب نماز پڑھی جائے گی، تو 5 وقت کی نماز کو تسلیم کریں، زکوٰۃ کو تسلیم کریں۔ معلوم ہوا کہ جنگ ان تینوں چیزوں پر، تینوں بنیادوں پر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نُہِیتُ عن قتل المصلین، مجھے نمازیوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ جو نماز چھوڑ دیں اور نماز پڑھنے کو ہی تیار نہ ہو، شرعی اعتبار سے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے حاکم کے حکم سے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، زکوٰۃ کے حکم سے نہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے جنگ کروں گا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں جنگ کروں گا۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کرے، حاکم۔ ابو بکر صدیق کون تھے اس وقت؟ مسلمانوں کے حاکم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگ زکوٰۃ دینے سے رک جائیں تو حاکم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ طاقت سے ان سے وہ زکوٰۃ وصول کریں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث کے بنیاد پر کہا تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ اونٹ کی رسی بھی اگر دیتے تھے، آج اگر نہیں دیتے ہیں، میں اس کے لیے بھی جنگ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا تقاضا اور حدیث بتا رہی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ماننا ضروری ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب اس کو کر لیں، جس کا اہتمام کریں، تو اپنے مال اور اپنی جان کو انہوں نے مجھ سے محفوظ کر لیا۔ الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے، جیسا کہ آگے حدیث آئے گی۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اسلامی قانون کیا ہے کہ اس کو اسلامی حکومت میں کسی آدمی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے اور اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں ہم کو بدلہ چاہیے، تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان کے بدلے جان ہے۔ ایک جان کے بدلے قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے، گورنمنٹ، یہ نہیں کہ ہر آدمی کرنے لگے، حکومت کیس چلائے گی، اس کے بعد میں وہ کرمنل ثابت ہوا، مرڈر ثابت ہوا، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیا اسلام بہت ظالم دین ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی نے قتل کیا، اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ 10 قتل کر سکتا ہے، اور سماج میں لوگوں کے اندر یہ بات آئے گی جان اتنی کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے،
یہ دیکھو اس نے مرڈر کیا، 5 مرڈر کیا، باہر گھوم رہا ہے، ابھی تو لوگ زیادہ ڈرتے اس کو. جیل میں جا کے جب آیا، ضمانت پہ چھوڑ کے آیا، اس نے ڈرنا چاہیے تو کون ڈر رہا اس سے؟ لوگ. تو جتنے بھی کرمنل ہیں سماج میں وہ خطرہ بن جائیں؟ نہیں. اگر ایک آدمی اس نے جان کسی کی لی ہے اور اسلامی حکومت میں جب اس جان کے بدلے اس کو سزا دی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، آئندہ مرڈر کرنے سے لوگ ڈریں گے. بھائی معمولی سگنل توڑ کے کوئی جاتا ہے، پولیس بول رہا جا، تو پیچھے رہنے والے رکے ہوئے لوگ جو تھے لال بتی دیکھ کے، وہ بھی کیا بولتے جب اس کو چھوڑا تو وہ بھی سگنل توڑتے ہیں. لیکن ایک اگر توڑا اور خوب پٹائی کی اور چکر آ کے گراؤ، تو جو آگے جا رہا تھا وہ بھی پیچھے گاڑی لیتا آپ نے، کیونکہ ڈنڈا میرے اوپر بھی برس سکتا ہے. تو ایک انسان، جو عام انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، قاتل جو سماج کے اندر کرمنلز ہوتے ہیں، وہ کیسے رکتے ہیں؟ پیار محبت سے رکتے. ان کو قانون سخت ہونا چاہیے. سخت قانون جب ہوتا ہے تو سماج میں جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو ڈنڈے سے ہی ڈرتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سماج ان سے سیف ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسلام میں قانون رکھا گیا ہے، الا بحق الاسلام. تو چاہے جان کا معاملہ ہو، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، اسلام کا حق ہے زکوٰۃ، اس میں سے لیا جائے گا. تو الا بحق الاسلام، تو ان کو وہ اپنی جان و مال کو محفوظ رکھ لیتے ہیں سوائے اسلام کے حق کے. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب کس پر ہے؟ اللہ پر. جیسے جنگ چل رہی ہے اور ایک آدمی کلمہ پڑھ لیا، اور آدمی کہے کہ نہیں اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، نہیں، اسلام بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی، اس کا حساب اللہ لے گا کہ اس نے جان بچانے کے لیے اسلام قبول کیا یا واقعی دل سے اسلام قبول کیا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ تم ان کا دل سینہ چیر کے دیکھ لو. اسی لیے ایک جنگ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی کسی کو قتل کر دیا، جنگ چل رہی ہے اور انہوں نے مارنے گیا اس کو، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کہ جان بچانے کے لیے کر رہا، مار ڈالا اس کو. ساتھ میں جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے دیکھا، ہاں میں تو بتاؤں گا یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتاؤں گا. آپ کو جب بتایا تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول جان بچانے کے لیے بولا تھا، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا اس نے. آپ نے کہا کہ تو نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا تھا یا واقعی سچ کہا تھا؟ اور قیامت کے دن اس کے لا الہ الا اللہ کا تو کیا جواب دے گا؟ اور صحابی کہتے ہیں آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا، تو کیا جواب دے گا؟ کہتے اتنا مجھ کو برا لگا، میرے دل میں بات آئی کہ کاش اس سے پہلے میں مسلمان نہیں ہوتا، یعنی آج مسلمان ہوتا تو میرے اکاؤنٹ میں گناہ نہیں آتا کہ اسلام لانے کے بعد میں نے بڑا غلط کام کیا ہے کہ ایک آدمی کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی میں نے قتل کر دیا. تو اسلام میں جان کی اتنی قدر ہے، یہ نہیں کہ کسی کو بھی آدمی قتل کر دے. آج تو کوئی جان کی دنیا میں قیمت نہیں رہی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ مار ڈال رہے لوگوں کو. انسان جانور بن گیا، ایک دم انسان جانور بن گیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام لوگوں کی جان کا محافظ ہے، اور نماز اور زکوٰۃ بھی لازم ہے. کلمہ صرف پڑھ کے کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو نماز کا اور زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ممانعت میں فرما برداری. عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن ابن صخر، یہ کس کا نام ہے؟ ابو ہریرہ کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن صخر. روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اس سے بچو. وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا ہے جتنا تم سے ہو سکتا ہے ضرور کرو. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم،
اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، جو لوگ گزرے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ کیوں؟ نبیوں سے خوب سوالات پوچھنے کی وجہ سے، کثرت سوال کی وجہ سے، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ اس حدیث کو بھی امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ حدیث اصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور دوسرا ہے آپ کی ممانعت۔ آپ نے کچھ کام کرنے کو کہیں اور کچھ سے منع کیا۔ جب کرنے کے کام کو کرنا ضروری ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا بھی ضروری ہے۔ کوئی آدمی کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن جوا بھی کھیل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن عام دنوں میں شراب بھی پیتا ہے، نہیں، وہ فرما بردار کہلائے گا؟ نہیں۔ اس لیے کہ حکم میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ جو کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ حکم میں آپ نے کہا جتنا ہو سکے اتنا کرو، اور منع میں آپ نے نہیں کہا جتنا ہو سکے اتنا بچو۔ کوئی آدمی کہے میں زیادہ نہیں پیوں گا شراب، تھوڑی سی پیوں گا، میں کر سکتے ایسا؟ اس میں رکنا ہے، کیونکہ اس میں تو کرنا ہی نہیں ہے کچھ۔ منع کی ہوئی چیز میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ نہ کرنا آدمی کے بس میں، کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا اس کو، اس میں استطاعت کہاں سے آئے گی؟ لیکن جو آدمی کام کرتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے۔ ترک میں ترک کرنا ہے، بس کچھ کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر استطاعت کا ذکر نہیں کیا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے بس۔ لیکن جو کام کرنا ہے اس میں استطاعت ہے۔ کیوں؟ جیسے ایک آدمی حج کرنا ہے، استطاعت ہے، سفر کر سکتا ہے کہ نہیں، پیسہ اتنا ہے کہ نہیں۔ زکوٰۃ دینا ہے، استطاعت ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تیرے پاس اتنا مال ہے کہ نہیں، مکلف ہی ہے کہ نہیں تو۔ نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہونے میں استطاعت ہے کہ نہیں، بیٹھ کے پڑھ، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ۔ تو احکام جو کرنے کے ہیں اس میں استطاعت ہے۔ لہٰذا اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کی استطاعت ہر ایک کی الگ ہوتی ہے۔ شریعت میں یہ نہیں کہ کرو یا مرو، ایسا ہے تیرا پرابلم تم جانے، جنت پہ جانا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں۔ کیا بتایا گیا؟ کہ تمہارے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو، کہ آدمی کی طاقت کے حساب سے اللہ کا حکم ہے۔ کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی حضر میں ہے، کوئی سفر میں ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی راحت میں ہے۔ انسان کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں انسان کی کنڈیشن کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ اس کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں، تیری کیپیسٹی ہے تو کر، جتنی کیپیسٹی اتنا کر۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اسلام دین رحمت ہے، جس میں انسان کی استطاعت کا بھی اعتبار ہے۔ اس میں حکم ہے کہ جو میں حکم دوں اس کو پورا کرو اپنی طاقت کے بقدر، اور جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ اور بتایا گیا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے، کیوں ہوئے؟ دو وجہ تھی۔ نمبر ایک، کثرت سوال۔ کثرت سوال کیسے؟ ایک چیز حرام ہے، زبردستی سوال پوچھ پوچھ کے اس میں نئے نئے کلاز نکال کے کسی طرح اس کو حلال کرنے کی کوشش کرنا، یا کوئی حکم آ گیا کرو، اس حکم میں اتنے سوال پوچھنا کہ حکم مشکل ہو جائے۔ جیسے ذبح کرنے کے لیے کہا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، گائے ذبح کرو، تو کیا کہا؟ کیسی ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہو، فلاں چیز ہو، اتنی کنڈیشنز اس کی پوچھی کہ وہ چیز کیا ہو گئی؟ مشکل ہو گئی۔ اسی طرح سے کئی احکام اسلام کے ہوتے ہیں، کئی احکام زندگی کے ہوتے ہیں، اتنے سوال پوچھنا کہ وہ چیز کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے۔ یا بے وجہ سوالات پوچھنا، ایسے سوالات پوچھنا جس کا عقیدے اور عمل سے واقعی کوئی مطلب نہیں ہو، تو بے وجہ سوالات میں پڑھنا یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی کھڑا ہوا، غصے میں آپ کا پوچھو آج کیا پوچھنا ہے، وہ اجازت، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہاں پوچھو، وہ ایسا تھا
بہت سوالات پوچھے لوگوں نے کہ آپ غصہ ہو گئے، آپ نے کہا اب آج کے دن جو بھی پوچھو گے میں جواب دوں گا۔ بعد میں کھڑا ہو کہا میرا باپ کہاں ہے؟ مر گیا تھا۔ میرا باپ مر گیا، کہاں ہے وہ؟ کہا اب جہنم میں ہے۔ جہنم ہے، جہنم میں بتا دیا۔ جب تک نہیں معلوم تھا دل کو تھوڑا سکون تھا، معلوم ہو کہ کیا فائدہ ہوا۔ تو بعض اوقات سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں فائدے کی بجائے نقصان اور سکون کی بجائے دکھ ہوتا ہے۔ تو ایسے سوالات آدمی بے وجہ نہیں پوچھے، یا ایسے سوالات نہ پوچھے جس سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کی کوشش ہو۔ جیسے بعض اوقات آدمی عالم سے پوچھتا ہے فلاں چیز کیسی ہے، حلال ہے کہ حرام، پھر آدمی اس میں اتنے سوالات اور پوچھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے حرام حلال ہو جائے۔ تو کثرت سوال اس طرح سے پسندیدہ نہیں، لیکن واقعی اگر آدمی کو دین کی بات معلوم کرنی ہو اور آدمی پوچھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے زیادہ سوالات ہوں۔ حدیث جبریل میں آپ دیکھیے ایک کے پیچھے کئی سوالات پوچھے، اگر واقعی ضروری سوال ہوں تو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ سوالات کی کثرت۔ نمبر 2، واختلافهم علی انبیائہم، اپنے نبیوں سے اختلاف کرنا، نبیوں کے قول سے، نبیوں کے عمل سے اختلاف کرنا، کہ نبی نے بتایا یہ کرنا چاہیے، کہ نہیں وہ کرنا ہے، چاہے نبی کے دور میں ہو یا نبی کے بعد میں ہو۔ واختلافهم علی انبیائہم، اپنے نبیوں سے اختلاف کرنا، نبی نے جو عقیدہ سکھایا کوئی اور عقیدہ اپنانا، نبی نے جو عمل سکھایا اس سے ہٹ کے عمل کرنا، نبی نے کسی چیز کو حلال کیا یہ حرام کر دے، وہ حرام کریں یہ حلال کر دیں، نبی سے اختلاف کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ نبی سے موافقت ہونا چاہیے، مطابقت ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا کے گئے ہیں عقیدہ اور عمل، اس کی مطابقت آدمی کی زندگی میں ہونا چاہیے، اس کی پیروی زندگی میں ہونا چاہیے، نہ کہ اختلاف۔ تو ہلاکت کہاں سے آتی ہے؟ بے جا سوالات سے اور نبی سے اختلاف کرنے سے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہلاکت والی ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے۔